چوری کو عربی میں سرقہ کہا جاتا ہے، انگلش میں تھیفٹ کہا جاتا ہے۔ جو کوئی شخص بد دیانتی سے، بد نیتی سے کوئی مال منقولہ، مطلب جو چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکے، مثلا گھڑی، کتاب، سائیکل، موٹر سائیکل، کار وغیرہ، ان ساری چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اب زمین غیر منقولہ ہے، اس کی چوری نہیں ہو سکتی۔ کسی دوسرے شخص کے قبضے میں سے اس کی رضامندی کے بغیر، اجازت لیے بغیر اس مال یا چیز کو حاصل کرنے کی نیت سے اسے لینے کے لیے اس مال کی تبدیل جگہ کرے تو کہا جائے گا کہ اس شخص نے چوری کا جرم کیا۔ مزید سادہ لفظوں میں کسی بھی آدمی کی اس کی اجازت کے بغیر وہ چیز چوری کرنا جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکے، اس کو چوری کہیں گے۔ جو بھی چیز چوری کر رہا ہے نیت بری کے ساتھ چوری کرے۔ جو چیز چوری کر رہا ہے وہ چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے والی ہو۔ جس طرح میں نے اوپر مثال دی ہے، مثلا موٹر سائیکل، کار وغیرہ، وہ چیز جو چوری کر رہا ہے اس کا مالک دوسرا آدمی ہو۔ چوری ہمیشہ مالک کی اجازت کے بغیر کی جاتی ہے، اور جو چیز چوری کی گئی ہے وہ لازمی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئی ہو۔ یہاں پر بڑی اہم بات، چوری میں بد دیانتی یا نیت کا برا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ صرف بغیر اجازت کسی مال کو لے لینا یا لے جانا بد دیانتی کی دلیل نہ ہے۔ اگر اس چیز کو غلطی سے اس خیال سے لے لیا جائے کہ مال کا لے جانے والا اسے اپنی ملکیت سمجھتا ہو تو ایسا بد نیتی کی وجہ سے نہیں ہوا، لہٰذا یہ چوری نہیں ہے۔ اگر کسی کی چیز صرف تھوڑے سے وقت کے لیے بھی بغیر اجازت کسی کی اٹھا لی جائے تو وہ چوری ہے۔ ملزم چوری میں یہ موقف نہیں لے سکتا کہ اس کی نیت ہمیشہ کے لیے چیز چوری کرنے کی نہ تھی۔ مثال کے طور پر ٹوم جیری کے کمرے میں اس کی غیر حاضری میں اس کی میز پر پڑی ہوئی کتاب اٹھا لے جاتا ہے تو ٹوم نے چوری کا جرم کیا۔ اسی طرح الف بے کے آموں کے باغ سے بے کی اجازت کے بغیر کچے آم توڑتا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ وہ انہیں منڈی میں فروخت کرے اور رقم حاصل کرے۔ الف نے آم اٹھا کر چوری کا جرم کیا۔ درخت جب تک وہ زمین سے جڑا ہے، اب جیسے ہی ٹوم جیری کی زمین سے اس کی اجازت کے بغیر درخت کاٹ لے، جیسے ہی درخت کٹ گیا، مال منقولہ بن گیا۔ چوری کو دفعہ 378 اور 379 تعزیرات پاکستان ڈیل کرتی ہے، جس کی سزا 3 سال، جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح ایکسٹارشن کی بات کی جائے، جب ایک شخص کو مجبور کر دیا جائے یا اس پر دباؤ ڈالا جائے کہ کوئی مال حوالے کرے، اس شخص کو زخمی کرنے کا خوف دلا کر بد دیانتی سے اس کو مجبور کیا جائے کہ فلاں چیز اس کے حوالے کرے۔ مثال کے طور پر ٹوم جیری کے معصوم بچے کو پکڑ کر چھت پر لے جائے اور جیری کو دھمکی دے کہ اگر اس نے 20,000 ادا نہ کیے تو وہ اس کے بیٹے کو نیچے گرا دے گا۔ اس کو ایکسٹارشن کہتے ہیں۔ مزید سادہ الفاظ میں کہا جائے تو پریشر میں کسی کو لا کر کہنا کہ ڈیلیور ویلیویبل تھنگز، کرو نہیں تو مار دوں گا، دفعہ 383 اس کو ڈیل کرتی ہے۔ سزا 3 سال، جرمانہ یا دونوں ہو سکتی ہیں۔ اگر بات کی جائے ڈکیٹی کی تو جو کوئی واحد شخص یا زائد اشخاص خواہ ہتھیار سے مسلح ہوں یا نہ ہوں، کسی دوسرے کا مال لوٹنے کے لیے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس پر حملہ کریں یا حبس بے جا میں رکھیں یا اسے قتل یا چوٹ کا خوف دلائیں تو یہ ڈکیٹی کے مجرم ٹھہرے۔ ڈکیٹی ایک سنگین صورت ہے، اس میں ایک یا ایک سے زائد اشخاص کی طرف سے بددیانتی سے مال لینے کی نیت کے ساتھ طاقت کا استعمال ہوا ہو، خواہ ہتھیار موجود ہیں یا نہیں، حملہ کیا گیا ہے یا حبس بے جا میں رکھا گیا ہے، قتل یا چوٹ کا خوف دلایا گیا ہے۔ اگر قتل نہ کیا جائے یا مال نہ چھینا جائے تو 3 سال سزائے قید اور 30 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ کوئی مال نہ لوٹا جائے لیکن کسی کو زخمی کیا جائے تو تعزیرات پاکستان کے تحت زخمی کرنے کی سزا بھی دی جائے گی۔ اگر قتل کا مرتکب نہ ہوا جائے لیکن نصاب کے برابر یا اس سے زائد مال لوٹا جائے تو مجرم کا دایاں ہاتھ کلائی تک اور بایاں پاؤں ٹخنے تک کاٹا جائے گا۔ اگر دایاں ہاتھ یا بایاں پاؤں موجود نہ ہوں تو مجرم کو 14 سال قید کی سزا دی جائے گی۔ اگر ارتکاب جرم میں مجرم قتل کا مرتکب ہو تو بطور سزا قصاص کی حد جاری ہوگی۔ ایک اہم بات، اگر تو لوگ 5 سے کم ہوں تو رابری ہوگی، اور اگر لوگ 5 یا 5 سے زیادہ ہیں تو ڈکیٹی ہوگی۔ ڈکیٹی کا ٹرائل سیشن کورٹ میں ہوگا جبکہ رابری کا ٹرائل میجسٹریٹ کرے گا۔ اگر رابری ہائی وے پر ہو تو اس کی سزا 14 سال ہوگی۔ رابری کی ایک مثال یہ بھی ہو سکتی ہے، ٹوم باغ سے آم توڑ رہا تھا، اچانک باغ کا مالک آ گیا،
ٹوم نے باغ کے مالک کو مضروب کیا، اسے زخمی کیا اور آم لے کر بھاگ گیا تو ٹوم رابری کا مجرم ٹھہرا۔ یا ایسے بھی اس کی مثال دی جا سکتی ہے، جب چور چوری کرنے گھر آئے اور دیکھے کہ گھر کوئی بھی نہیں، اور اگر ہیں بھی تو وہ سو رہے ہیں، وہ جاگ جائیں، اسی اثناء میں ان کو ڈر ہو کہ مار دے گا، زخمی کر دے گا، کہیں بند کر دے گا، تو یہ رابری ہوگی۔ ڈکیٹی کو دفعہ 395 ڈیل کرتی ہے، 392، 393 اور 394 دفعہ رابری کو ڈیل کرتی ہیں۔ اگر ڈکیٹی کے ساتھ مرڈر بھی ہو تو اس کی سزائے موت، عمر قید یا 10 سال کم سے کم بھی سزا ہوگی۔ اس صورت میں دفعہ 396 لگے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔